یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رمضان نور اسپیشل کی ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں سے دو افراد کا انتخاب کیا کرتے ہیں۔ ایک کا تعلق شعر و شاعری یعنی نعت گوئی کے رموز اور محاسن سے ہوا کرتا ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق نعت خوانی اور اس کی خوبصورتی سے ہوا کرتا ہے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جس نعت گو شخصیت کے متعلق بات چیت کرنے جا رہے ہیں ان کا اسم گرامی آپ کو بتانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ان کا مشہور زمانہ شعر یہاں پر پڑھ کر سناؤں۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ گزارش ہے امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ گزارش ہے امیر، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ میں بات کر رہی ہوں حضرت امیر مینائی کی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں حضرت امیر مینائی کے متعلق بات چیت کریں گے انشاءاللہ، اور انہی کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسی ثنا خوان کو جن سے آپ پہلے بھی نور اسپیشل میں ملاقات کر چکے ہیں، اور ان کی خوبصورت آواز کی بدولت آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں ان کو دوبارہ مدعو کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشل طیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے دوبارہ سے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے مشل، اور پروگرام کا آغاز ہم ہمیشہ حمد باری تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں حسب روایت۔ آج بھی ہم اپنے پروگرام کا آغاز حمد سے کریں گے جو کہ لکھی گئی ہے حضرت امیر مینائی کی۔ دوسرا کون ہے جہاں
ہی خلوت میں تو ہی جلوت میں کبھی پنہاں کبھی عیاں تو ہے کبھی پنہاں کبھی عیاں تو ہے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزباں تو ہے مہمان تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مشل انتہائی شیریں انداز ہے آپ کا، اور اتنا ہی خوبصورت اور ملائم انداز بیاں حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور اس طرح کا ان کا انداز بیاں ہے گویا کسی انگوٹھی میں نگینے پروئے گئے ہیں۔ مشل آپ سے میں پوچھوں گی، آپ نے حضرت امیر مینائی کے کلاموں کا انتخاب کیا، اس کی وجہ آپ بتانا چاہیں گی ہمیں؟ ایک پڑھنے والا ہمیشہ وہ کلام دیکھتا ہے جو کہ اس کو خود بھی سمجھ آئے، اور پھر جب وہ پڑھے تو اگلوں کو بھی وہ الفاظ سمجھ آئیں۔ میں اسی لیے ان کو چنا کہ ایک تو ان کی شاعری بہت ہی خوبصورت، دل کو چھونے والی، اور جب یہ پڑھیں تو خود بھی سمجھ آتی ہے ان کی شاعری، اور لوگوں کو بھی بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ مین وجہ یہ بھی ہے کہ بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو ان کی شاعری میں دیکھا جائے تو ایک تڑپ، ایک لگن دیکھی جاتی ہے مدینہ سے اور حضور سے، صلی اللہ تو علیہ۔ یہی وجہ ہوتی ہے کوئی بھی کلام چننے کے لیے۔ اچھی اسیسمنٹ ہے آپ کی، لیکن یہاں میں ناظرین ایک بات کا اس میں اضافہ کرتی چلوں۔ حضرت امیر مینائی دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کے شاعر تھے، اور اسی کے امتزاج کے ساتھ انہوں نے شاعری کا آغاز کیا، اور ان کی شاعری میں جو ٹھیٹھ اردو کے الفاظ ہیں ان کی کثرت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آسان الفاظ کا بھی چناؤ کیا تاکہ عام لوگوں کو بھی ان کے نعتیہ کلام سمجھ آ سکیں۔ لیکن ابتدا میں کیونکہ ان کی پیدائش ایسے علاقے کی ہے جہاں پر اردو کا راج تھا، اس لیے ان کی شاعری کے اندر دبستان لکھنؤ کی بہت زیادہ جھلک ملتی ہے، اور بہت مشکل شاعری کا انتخاب بعض اوقات انہوں نے کیا ہے، لیکن ابتدا میں انہوں نے غزلیات لکھی، اسی لیے ان کی نعتیہ شاعری کے اندر بھی ان غزلیات کا انگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، مزید ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ حضرت امیر مینائی کے کلاموں کے حوالے سے، لیکن اس وقت میں چاہتی ہوں کہ ان کا ایک خوبصورت نعتیہ کلام پروگرام میں شامل کیا جائے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
समझाता हूँ मैं, दिल मुझे समझाता है, दिल को समझाता हूँ मैं, दिल मुझे समझाता है। अल्लाह अल्लाह मदीना जो करीब आता है। वाह वाह माशाल्लाह मिशल, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। और जिस तड़प की आप बात कर रही थी मिशल, इस कलाम के अंदर यकसर वो तड़प देखी जाती है और महसूस की जा रही है, और उसी वारिफ्तगी के साथ आपने इस कलाम को पेश भी किया। अल्लाह करीम अपनी बारगाह में आपके पढ़ने को और हमारे सुनने को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम, अगर हम बात करते हैं हज़रत अमीर मीनाई की पैदाइश के हवाले से, तो सन 1828 को लखनऊ में आपकी विलादत हुई, और वालिद का इसमें गिरामी मौलवी करम मोहम्मद मीनाई, जो कि लखनऊ के नामवर मजहबी स्कॉलर भी थे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता है कि 6 बरस की उम्र में आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो जाता है, और उसके बाद आपकी तालीम व तरबियत का ज़िम्मा आपके बड़े भाई ले लेते हैं, और उन्होंने आपकी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो फरमाई। और आपके साथी कराम में मुज़फ़्फ़र अली असीर और शेख अली ग़ुलाम हमदानी साहब शामिल हैं। लेकिन अगर हम शायरी की बात करते हैं तो शायरी में जिन लोगों ने आपकी रहनुमाई फरमाई उनमें गालिब का नाम भी आता है और मोहसिन काकोरवी का नाम भी आता है। अगरचे गालिब आपसे उम्र में 20 साल बड़े थे, लेकिन उनके साथ जो एक दोस्ताना ताल्लुक़ था आपका वो बहुत गहरा था, और इसी दोस्ताना ताल्लुक़ में आप उनसे शायरी के रमूज़ औक़ाफ़ भी सीखते रहे। अमीर मीनाई की औलाद के हवाले से अगर नाज़रीन हम बात करते हैं तो इनके 5 बेटे थे, जिनके इसमें गिरामी मोहम्मद अहमद मीनाई, खुर्शीद अहमद मीनाई, लतीफ़ अहमद मीनाई, मुमताज़ अहमद मीनाई, मसूद अहमद मीनाई, और 2 बेटियां थीं इनकी, 3 बेटियां थीं इनकी, माफ़ कीजिएगा, मासूमुन निसा, एहतशामुन निसा और फ़ातिमा, ये इनकी बेटियों के नाम हैं। और नाज़रीन ये मीनाई सिलसिले से ये बैत थे, और निस्बत थी हज़रत शाह मीना की, इसी निस्बत से ये मीनाई मशहूर हुए थे। और उनके बहुत सारे कसाइद भी इन्होंने लिखे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात के साथ साथ बहुत सारे कसीदे भी लिखे, मनाक़िब भी लिखी, और बहुत कुछ इन्होंने उर्दू अदब को अता किया है। और इस वक्त हम सुनने जा रहे हैं मिशल तैयब से खूबसूरत नात शरीफ, और उस नात को मैं और मिशल मिलकर पेश करेंगे, और फिर इंशाल्लाह उस नात के मुतालिक कुछ दिलचस्प बातें भी आपके साथ शेयर करूँगी। खल्क़ के सरवर शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरसले दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर मुजस्सम नैयर आज़म सरवर आलम मोनिसे आदम। नूर मुजस्सम नैयर आज़म सरवर आलम मोनिसे आदम।
ستم خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ مشل، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس خوبصورت نعتیہ کلام میں میرا ساتھ دیا. ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت خوب پڑھا. بہت خوبصورت کلام ہے یہ. ناظرین، منیبہ شیخ پاکستان کا بہت بڑا نام، اور اس نعت کو پڑھ کر عالمی شہرت حاصل کی ہے انہوں نے. اللہ کریم ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس نعت شریف کے متعلق، اس کلام کے متعلق آپ سے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردیف پر لکھی جانے والی یہ پہلی نعت تھی جو حضرت امیر منائی نے لکھی تھی. اور اس کے بعد اس ردیف پر نعت لکھنے کا ایک سلسلہ چل پڑا اور بے شمار نعت گو شعراء نے اس ردیف پر نعتیں لکھی. لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ارحاس کاشمیری جو کہ مرحوم حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق گجرانوالہ سے تھا، انہوں نے کیا کیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ردیف پر جتنی بھی نعتیں تھیں ان تمام نعتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک مطبوعہ کتاب کی شکل دے دی. اور اس کتاب کو اتنی پذیرائی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر یہ ایک بہت جامع اور بہت کمپریہنسو کتاب تھی. اور اگر ہم امیر منائی کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار اور ان کے شمائل کا تذکرہ تو اکثر شعراء کیا کرتے ہیں، لیکن امیر منائی کی شاعری میں تڑپ، آرزو، وارفتگی، ان سب چیزوں کو غلبہ حاصل تھا. گویا حضرت امیر منائی اس میں بامسمہ تھے کہ اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت سے ان کے دل کو اتنا امیر بنا دیا تھا کہ جتنی وسعت ان کے قلب میں تھی. اور اللہ کریم اسی طرح کا عشق، اسی طرح کی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی محبت کے ساتھ، اسی وارفتگی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کریں. آمین. ناظرین کرام، اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل